السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ایک بار پھر میں اپنے چینل اہل سنت اسٹڈی آفیشیل پر آج آپ کے لیے قربانی کے مسائل اور قربانی کرنے کا طریقہ اور قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، مالک نصاب کون ہوتا ہے، یہ تمام خاص چیزیں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ قربانی کی جب دن آتے ہیں تو گھروں میں جب لوگ قربانی کی جب تیاری کرتے ہیں تو اس سال بھائی کے نام سے کرا دیا، اگلے سال بیٹے کے نام سے کرا دی، پھر ماں کے نام سے، پھر باپ کے نام سے، اس طرح سے قربانی کراتے ہیں۔ تو میں اپنے ویورز کو بتا دوں کہ قربانی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے نمبر کے حساب سے قربانی کریں، بلکہ قربانی جو ہے مالک نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی ہم جانیں گے، آپ اس ویڈیو میں بنے رہیے، اور میں اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو اور آپ سبھی کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں۔ آپ اسی طرح سے دینی معلومات کے لیے، دنیاوی معلومات کے لیے میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں اور لوگوں کو میرے چینل پر انوائٹ کیا کریں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی قربانی کے یہ دن آتے ہیں اور قربانی کا مہینہ آتا ہے تو دنیا بھر میں ایک ڈیبیٹ چھڑ جاتی ہے کہ مسلمان قربانی کے نام پر جو ہے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اور بے زبان جانوروں کا جو ہے قتل کر دیا کرتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ یہ کام کیا صرف مسلمان ہی کر رہے ہیں اور کسی نے نہیں کیا؟ تو قرآن کریم کی آیت سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ پچھلی امتوں میں بھی قربانی کی جاتی تھی اور جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ یہودی اور عیسائی اور حضرت آدم علیہ السلام تک انبیاء مرسلین علیہ السلام کی قوموں میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا۔ سب سے پہلی آیت قرآن پاک کی میں پیش کر رہا ہوں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ تو یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ میں موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل اور قابیل میں جب نکاح کے معاملے میں اختلاف ہوا تو ان کو قربانی کرنے کا حکم دیا۔ کیونکہ یہاں پر میں اس پورے واقعے کو ڈیٹیل نہیں کروں گا، بس صرف یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت قربانی کرنے کا جو کنسپٹ ہے وہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی موجود تھا۔ اب آئیے قرآن کریم سے ایک اور آیت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح کر دیا، کیونکہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ آنے والے وقت میں جو ہے ایسا لوگ کریں گے، تو قرآن کریم میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار۔ اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کے بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایسے رسول پر ایمان نہیں لائیں گے جو ہمیں ایسی قربانی کا حکم نہ دے کہ ایک آسمان سے آگ آئے اور وہ اس گوشت کو جو ہے جلا دے اور غائب کر دے۔ تو پہلے زمانے میں جو قربانی کا طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ جانور کو ذبح کر کے جو ہے اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا تھا، اور پھر آسمان سے اللہ کی طرف سے ایک غیب سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی اور وہ غائب ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے قربانی قبول ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم پر احسان فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قربانی پر پردہ پوشی فرمائی اور کہا کہ جانور جب ذبح ہوگا تو اس کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے اور ہر بال کے برابر جو ہے ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے وہ کنسپٹ جو قرآن کریم میں موجود ہے۔ صرف مسلمانوں نے ہی یہ کام نہیں کیا، اور دنیا بھر کی قوموں نے بھی جو ہے جانوروں کی قربانیوں کا کنسپٹ موجود تھا۔ تو اس لیے آج ہم بھی اللہ کے نام پر اس کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو تک ضرور پہنچائیں۔ تو قربانی کرنے کا حکم اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام کو بھی دیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی سورہ کوثر جو ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے محبوب تم جو ہے میرے لیے نماز ادا کرو اور قربانی کرو۔ تو یہ حکم قرآن کریم میں واضح طور پر موجود ہے۔ تو اب سب سے پہلے میں بتا دوں قربانی کس پر واجب ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ تو قربانی جو ہے ہر اس عاقل بالغ مسلمان مرد عورت آزاد اور مقیم پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو، یعنی جو عاقل نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے اور جو مالک نصاب نہیں ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ چیز آپ سمجھ لیں، اگر عاقل ہیں، بالغ ہیں، مقیم ہیں، آزاد ہیں، مسلمان ہیں تو آپ پر قربانی جو ہے واجب ہے۔ تو اس طرح سے یہ مسئلہ پہلا نمبر کا یہ مسئلہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مالک نصاب کون ہوتا ہے، کیونکہ مالک نصاب پہ قربانی واجب ہے۔ تو مالک نصاب کون ہوتا ہے؟ مالک نصاب وہ ہوتا ہے جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر، یعنی سونا چاندی کے برابر اتنی قیمت کا مال تجارت رکھتا ہو،
اور وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، یعنی حاجت اصلیت سے زائد ہو یہ مال، تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہے تو پھر اب کیا ہوگا؟ تو وہ اس کے پاس اگر کم سونا ہے، یعنی 4 تولہ سونا ہے، 20 تولے چاندی ہے، یا کچھ پیسے اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، مرد ہو چاہے عورت، تو کیا کریں گے؟ تو سونے کو اور جو چاندی ہے اور پیسے کو ایک جگہ کیلکولیٹ کریں گے۔ اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو گئی تو جو ہے مالک نصاب ہو جائیں گے۔ یعنی 52.5 تولہ چاندی کتنے کی؟ 70,000 یا 65,000 کی مل جاتی ہے۔ اگر 65,000 کے برابر حاجت اصلیت سے زائد آپ کے پاس رقم یا مال تجارت موجود ہے یا سونا چاندی، تو جو ہے آپ مالک نصاب ہو گئے۔ اگر باپ کے پاس اتنا مال ہے تو باپ اپنی قربانی کا الگ انتظام کرے گا، بیٹی کے پاس الگ ہے تو بیٹی الگ کرے گی، بھائی کے پاس الگ ہے تو بھائی کے پاس اتنا مال ہے تو وہ اپنے مال کی قربانی جو ہے الگ کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سال باپ کے نام باپ نے کر دی قربانی۔ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں کہ گھر کے اندر قربانی تو بہت سارے لوگوں پر واجب ہو گئی ہے، کیونکہ کئی لوگوں پر اتنا مال موجود ہے، لیکن صرف ایک ہی قربانی جو ہے ہم لوگ کر لیتے ہیں۔ اگر گھر کے اندر کئی لوگوں پر قربانی واجب ہے تو آپ بڑے جانور میں حصہ کر لیں، یعنی 7 حصے بڑے جانور میں ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر ایسا نہ کر سکے تو الگ الگ اپنے بکرے کا انتظام کریں، تو اس طرح سے قربانی جو ہے ادا کی جائے گی۔ اگر آپ نے بچے کے نام سے، بھائی کے نام سے قربانی کر دی اور واجب آپ پر تھی تو آپ کا واجب ادا نہیں ہوا، آپ کے اوپر تو باقی رہ گئی قربانی۔ تو اس طرح سے گھر کے اندر بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ اپنے نام سے الگ کریں گے، مالک نصاب ہو جائیں گے تو اس طرح سے مرحوم کے نام سے کریں گے تو مرحوم کے نام سے الگ آپ قربانی کا انتظام کریں گے، بیٹے کے نام سے یا اپنے نبی پاک علیہ السلام کے نام سے بھی اگر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو الگ سے قربانی کا انتظام کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ چیز ہمارے بھائیوں کو، دوستوں کو ضرور پہنچائیں، اور جو مالک نصاب ہوگا، چاہے گھر میں 2 ہوں یا 3 ہوں، باپ الگ ہو، بیٹا الگ ہو، ماں باپ، تو ان سب پر جو ہے قربانی الگ الگ واجب ہوگی۔ اب جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جانور کو کعبے کی طرف آپ لٹا لیں، بائیں پہلو پر لٹا کر جو ہے کعبے کی طرف منہ کر لیں، اور جو درمیانی جو جگہ ہے بکرے کی، اس پر چھری رکھ کے جو ہے دعا پڑھنا، انی وجہت وجہ الذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ جو پوری دعائیں آپ اسکرین میں دیکھیں، اللہم منک ولک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو ہے جانور کو ذبح کریں گے۔ یہاں ایک بات خاص ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسے جن کو جانکاری نہیں ہے کہ وہ چھری پر دم کر کے اور وہ جو ہے ذبح کرنے والے کو دے دیتے ہیں اور وہ ذبح کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ جانور کے ذبح کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جانور آپ اگر ذبح کرنے جا رہے ہیں تو آپ پوری دعا کو پڑھیں گے جانور پر، تب جو ہے اس کو ذبح کریں گے، اور اس کے بعد جس کے نام سے قربانی ہوئی ہے اس کا نام لے کر کے دعا کریں گے۔ یہ پورا طریقہ، کیونکہ یہ کچھ مرد حضرات جو ہے چھری پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں، تو یاد رکھیں جتنے لوگ ذبح کرتے وقت چھری پر ہاتھ رکھیں گے سب کو دعا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر ایک نے دعا پڑھ لی اور 2 نے نہیں پڑھی، یا 2 نے پڑھ لی 1 نے نہیں پڑھی، تو قربانی نہیں ہوگی۔ یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیں، اس لیے دعا کو مکمل یاد کر لیں، ابھی ٹائم ہے، اور آپ جو ہے اپنے جانور کو ذبح کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ تو یہ چیز تھی جو میں نے آپ کے سامنے پہنچانی تھی۔ تو اس طرح اور قربانی کے جانور کو جو ہے آپ گھر کے اندر یا کسی چھپی ہوئی جگہ پر آپ جو ہے قربانی کریں، کھلی جگہ میں قربانی نہ کریں۔ حالانکہ کھلی جگہ میں قربانی ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے احتیاط کریں اور اپنی قربانی کو اس کے ٹائم پر جو ہے ادا کریں۔ تو آخری پوائنٹ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر 10 تاریخ سے 10 ذی الحجہ سے لے کر اگر 12 تاریخ تک، یعنی غروب آفتاب تک، اگر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی قیمت کے برابر اگر کسی کے پاس روپیہ مال پیسہ موجود ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ تو اس طرح سے اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ آپ سپورٹ کریں، اور دوسروں تک اس کا جو سپورٹ کرنے کے لیے بولیں۔ تو اگر کچھ مسائل میں آپ کو دقت آتی ہے، آپ نہیں سمجھ پائیں کوئی بات، تو آپ میرا یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر واٹس ایپ کر کے مجھ سے کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔